بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عورت اگر پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کر دے اور اسے فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک کم ظرف ہو تو دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے رہنا ٹھیک نہیں، لیکن دھکا دے کر آگے نکلنا بھی ٹھیک نہیں۔ ہار ایک للکار ہے، لیکن صرف اپنی جیت کے لیے۔ روز کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور چھوٹی چھوٹی خیانتیں جمع ہو کے بہت بڑا ڈھیر لگا دیتی ہیں، اور ان سے جان چھڑانا اتنا ہی مشکل ہوتا جیسے بڑھا ہوا وزن کم کرنا۔ ان دونوں کاموں کے لیے بہت سا صبر اور پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ پلیٹ میں پیش کی گئی رغبتوں کو دیکھ کے بھی انکار میں سر ہلانا پڑتا ہے۔ یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، یہاں شناسا بھی اجنبیت پہن کر پھرتا ہے، کسی صوفی سالک کے احلام کی طرح۔ یہاں انسانیت نظر نہیں آتی، اور لوگ یہاں فقط جینے کے سرطان میں مبتلا ہیں۔ ہر چیز عارضی ہے۔ اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہوتا ہے۔ زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ کبھی کبھار بہت چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی خود سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ جنہوں نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھ رہا ہو۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں۔ اشتہارات لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ تہجد دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازا ہوتا ہے۔ تمام اخلاقی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی اعتراف ہے، اور تمام اخلاقی برائیوں میں سب سے بڑی برائی عدم اعتراف ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں
سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ جس قوم کے سارے گناہ چھوٹے سے وظیفے پڑھنے سے معاف ہو جائیں اور ڈھیروں ثواب بھی ملے، اس قوم کو کیا ضرورت پڑی اپنے کردار بہتر کرنے کی۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن کے مطابق اعلیٰ کردار اور اعمال والے ہی کامیاب ہوں گے۔ وظیفے پڑھ کے گناہ بخشوانے والے کا عقیدہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس لیے کسی کا حق نہ کھائیں، ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ بازی نہ کریں۔ جب 2 منٹ کے وظیفوں سے 70 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہوں تو اس ہجوم کو اپنی اخلاقیات اور اعمال درست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی و شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں، سوائے اپنے آپ کے۔ ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص و محبت آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے نا، نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اسی حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہشیں کیسے اچانک سے پوری کر دی جاتی ہیں۔ وہ رب واقعی الودود ہے، الرحمن ہے، بہت محبت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ جس دن تمہیں لگے کہ کوئی اور ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تمہارے لیے پاگل ہے تو بتانا ضرور، اس دن اپنی محبت سے مکر جاؤں گا میں۔